میری ٹاپک ہے کہ واٹ از ایصال ثواب. یہ ایصال ثواب کیا ہے اور لحد میں کام آنے والی نیکی کون سی ہے اور پرابلم کرنے والے گناہ کون سے ہیں. دوستو ایصال ثواب، واٹ از ایصال ثواب، کیا چیز ہے یہ ایصال ثواب؟ سبحان اللہ. اللہ نے موت کے ساتھ عمل کے دروازے کو بند کر دیا لیکن اپنے رحمت کے دروازے کو بند نہیں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے رحمت کے دروازے کو بند نہیں کیا. کیا بات ہے. اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کب تک کھلا ہوا ہے؟ ٹل ڈے آف ججمنٹ، ظہور امام سے آگے تک کھلا ہوا ہے. سبحان اللہ. عمل کا دروازہ بند ہو گیا. تو ایصال ثواب ہم جو کرتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں اس کی ایک پوری لسٹ ہے. اب ہر چیز 24 گھنٹے اپنے مرحوم کو دے سکتے ہیں. ماں باپ کے لیے سب سے بڑی چیز، باپ مر گیا، اب دو چیزیں اس میں، یا کوئی کام تم یہاں دنیا میں کر کے جاؤ جو تم کو مسلسل وہاں ملتا رہے، تم کو پرابلم ہی نہ ہو، یا کوئی ایسی چیز چھوڑ کے جاؤ کہ وہ تمہارے لیے کچھ کرے. یہ وہ ساری چیزیں، لمبی فہرست ہے، 1 گھنٹے کی مجلس کی ٹاپک بھی نہیں، اور کئی چیزوں کو لے کے بیٹھا، کئی چیزوں کی ریکویسٹ ہے کہ یہ بھی بولو یہ بھی بولو. اب سب سے پہلی چیز، ہم کیا لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ، کیا لے کے جا رہے ہیں؟ پہلی چیز جو وہاں کام آنے والی ہے وہ ولایت علی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. I'm very clear. پہلی چیز جو کام آئے گی وہاں پہ وہ تمہاری محبت اہل بیت ہے. ولایت ہے تو سب ہے، اگر ولایت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ محبت تو ہے، لیکن محبت اپنی محبت ہے، ہم کر رہے ہیں محبت. مزہ وہ ہے کہ علی بھی محبت کرے. ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ میں شیعہ ہوں، میرا مولا بولے یہ میرا ہے. اس میں مزہ ہے، اس میں لطف ہے. اب انصاف سے بولو کہ جب چاہتے ہو نیچے جانا ہے، کیسی جگہ ہے؟ اتنی کم اتنی کم اتنی کم اتنی چھوٹی سی جگہ. اللہ نے کہا کہ تم گھبراؤ مت، زمین سب کو میں دوں گا، سبحان اللہ. ایک ہی سائز کی دوں گا، پیسے والا ہو غریب ہو، کیا بات ہے جی، واہ جی واہ واہ واہ. بادشاہ ہو، کنگ ہو یا فقیر ہو، سبحان اللہ. زمین پرووائڈ میں کروں گا ایک سائز کی. اور اللہ نے عرش پر لحد میں، غور سے سننا، لحد میں اس جگہ پہ، اس برزخ میں ایک کنسٹرکشن کمپنی بنائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے، نام نہیں پوچھنا، بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے. اللہ کہہ رہا لیبر میں دوں گا، گھر میں بناؤں گا، آرکیٹیکٹ میں بناؤں گا، دوں گا، انجینئرز میں پرووائڈ کروں گا، ہر چیز میں دوں گا وہاں پہ. میں تم سے چارج نہیں کروں گا، لیبر میرا، کیا کہنے، لیبر میرا، زمین میری، ہر چیز میری، میٹیریل تمہارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیمنٹ تم کو بھیجنا پڑے گا، ماربل تم کو بھیجنا پڑے گا، تم جو کچھ بھیجو گے میں تمہارے لیے محل، قصر، پیلسز بنا کے رکھوں گا وہاں پہ. سبحان اللہ سبحان. وہ ہے حصہ، پہلا حصہ کہ تم کو کیا، ہم پلان کیا کر رہے ہیں. آج کی مجلس کے بعد جب رات میں بستر پہ جانا تو 5 منٹ سوچنا کہ عابد بلرامی نے کیا کہا. یہ لائف کیا ہے، ببل کی طرح ختم ہو جائے گی. کیا ہمارے پاس پریپریشن کیا تیار. یہ مت بولو کہ میں نے نمازیں بہت پڑھی ہے، یہ مت بولو میں نے روزے بہت رکھے، یہ مت بولو میں نے حج بڑے کیے. دوستو پتہ نہیں کہ ایک سجدہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنا، نماز واجب ہے. وہ شیعہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، سبحان اللہ واہ واہ. وہ علی والا نہیں ہے جو امام اللہ کی عبادت نہیں کرتا. واجبات کو چھوڑ کے محبت علی نہیں ہوتی. کیا بات ہے، واہ جی واہ واہ جی واہ واہ. واجبات کے ساتھ محبت علی. تو ہمارا پریپریشن کیا وہاں پہ، اس جگہ پر جو اتنی تنگ ہے، اتنی تنگ ہے. آپ انصاف سے بولو کہ جب لے کے جا کے لٹاتے، ابھی اس سید کو آپ نے لے کے جا کے لٹایا، کتنی بڑی جگہ تھی. جب لٹایا تو بیٹوں کے دل میں یہ احساس ہوا، بیٹوں کے دل میں یہ احساس ہوا جب باپ کو لٹا رہے تھے کہ ہم باپ کو کہاں لٹا رہے ہیں. ویر کبھی میرا باپ زمین کے اس اتنی نیچے نہیں لیٹا، نہ وہاں تکیہ ہے، نہ پلو ہے،
نہ بستر ہے، کچھ نہیں ہے۔ امام علی میرا مولا کہتا کہ اس لمحے سے ڈرو، میرا مولا کا جملہ، عابد بلرامی کا جملہ نہیں، کہتا ہے کہ اس لمحے سے ڈرو کہ جب تمہارا، پلیز غور سے سنو مولا علی کے جملے، جب تمہارا بیٹا یور اون سن جب ماں کو یا باپ کو لٹاتا ہے نا، لٹا کے سب پیٹ بتاتا ہے، ٹرن ہوتا ہے، ٹرن ہو کے اوپر آ جاتا ہے، کہ تم اتنے بے بس ہو جاتے، تم نیچے سے پکارتا، باپ ماں بھائی بہن نیچے مومن پکارتا کہ او مائی سن ڈونٹ لیو می الون، ڈونٹ لیو می الون، بیٹا پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا، چل جاتا اوپر۔ مولا بولتے اس لمحے سے ڈرو، تم اکیلے ہو، all alone، نیچے لٹا دیا، بیٹے نے لٹایا، اس کے بعد اس جگہ پہ تم ہوں گے، تمہارا اعمال نامہ ہوگا، اگر تم نے زندگی میں کچھ کیا تو وہاں پہ ملے گا۔ ایصال ثواب کی پہلی چیز ہر انسان کو چاہیے کہ دنیا میں کوئی کام ایسا کرو، کوئی ایسا انویسٹمنٹ کرو کہ جو تم کو وہاں پہ کام آئے۔ اگر انویسٹمنٹ تمہارے سارے دنیا کے لیے ہے تو یوزلیس ہے، پیسہ تم جمع کر رہے، دولت تمہاری اور انجوائے کوئی اور کر رہا، حساب تم کو دینا ہے، ایک ایک دانہ، ایک ایک سیڈ کا نیچے حساب دینا۔ دوستو سب سے پہلی چیز غفلت سے باہر آؤ۔ اللہ اکبر۔ You know what is غفلت؟ Ignorance۔ میں تو بڑا نیک، میں تو بڑا عبادت گزار، میں نے بڑی نمازیں پڑھی، میں اتنا ڈونیشن دیتا ہوں امام بارگاہ میں۔ یہ جو غفلت ہے نا، اس سے باہر آؤ۔ جب تک غفلت رہے گی، اگنورنس رہے گا، یہ پرابلم نیچے آتا رہے گا۔ غفلت ہٹے گی، اس لیے کہ امام علی کہتے ہیں کہ غفلت کا جو نشہ ہے وہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے۔ شراب کا نشہ 10 گھنٹے میں ٹوٹ جائے گا، غفلت کا نشہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک پیٹ جا کے زمین سے نہیں لگ جاتی۔ یہ ہے غفلت۔ پلیز میں یوتھ کو بول رہا ہوں، پریپیئر یور سیلف۔ موت کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ ڈونٹ سے کہ ہم ٹو ینگ، نہیں، موت کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ اور آخری زمانے میں سائنس آف ری اپیرنس آف امام جو ہے نا، اس میں بتایا گیا کہ آخری زمانے میں سب سے زیادہ ناگہانی موتیں ہوں گی۔ تم سنو گے بیٹھے ہوئے اور ختم ہو جائے گا۔ اس مرحوم کی موت بھی ویسی ہے کہ کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا۔ 2 ایج تھی، ایج ڈزنٹ میٹر، لیکن کوئی گھر والے بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی جلدی ختم ہو جائیں گے۔ ہی واز اوکے، دن میں بالکل صحیح تھے، شام میں ہاسپٹل گئے، ہاسپٹل میں صحیح تھے، تھوڑی سی دیر میں ختم ہو گئے۔ یہ ہے موت، یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ کبھی بھی فرشتہ آئے گا، کبھی بھی تمہاری موت آئے گی۔ امام علی کہتے کہ 24/7 تم کو الرٹ رہنا ہے، 24 گھنٹے تم الرٹ رہنا کہ کبھی بھی موت آئے، تم کو تیار رہنا ہے اس لمحے کے لیے۔ اس لیے کہ دوستو تم اتنے بے بس ہو جاؤ گے، نہ تمہاری بیوی تمہاری مدد کرے گی، نہ پیسہ مدد کرے گا، نہ گھر والے مدد کریں گے، نہ کوئی طاقت تمہاری مدد کرے گی۔ ملک الموت آئے گا، وہ ایک لمحے میں روح لے کے چلا جائے گا۔ اس کے بعد تم اتنے مجبور ہو جاؤ گے، اب امام علی کا جملہ، تم اتنے مجبور ہو جاؤ گے کہ تمہارا بیٹا یور اون سن جب لٹائے گا گریف کے اندر، تو اس لمحے سے ڈرو جب زمین کے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس، چھوٹے چھوٹے کیڑے تمہاری ناک سے داخل ہوں گے اور آنکھوں سے باہر آ جائیں گے۔ یو ول بی، اتنا تم بے بس ہو جاؤ گے۔ ہم سوچ رہے یہ بات، اس کے لیے بہترین عمل ایصال ثواب ہے۔ واٹ از ایصال ثواب؟ اللہ اتنا کریم ہے۔ اب سنو، ایصال ثواب ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے جو آپ مرنے والے کو دیتے ہیں۔ از اٹ کلیئر؟ ایصال ثواب ایک گفٹ ہے جو ہم اپنے باپ کو، ماں کو، بھائی کو، بہن کو دیتے ہیں، مرنے والوں کو دیتے ہیں۔ تو دنیا میں کیا ہوتا، تحفہ جب دیتے، گفٹ دیتے، تو ایک آدمی کو ایک ہی گفٹ دیں گے نا۔ آپ کوئی گفٹ لے کے جا کے یہ نہیں بولیں گے کہ آپ کی پوری فیملی کے لیے ہے یہ، یو ڈونٹ سے، یہ نہیں بولتے کہ پورے گھر والوں کے لیے گفٹ ہے۔ آپ کیا کرتے، ایک آدمی کو ایک ہی گفٹ دیتے۔ لیکن اللہ اتنا کریم ہے، اللہ نے ایک گفٹ جو رکھا ہے نا، اتنا آسان۔ اس نے کہا کہ پیسے والا کوئی غریب بولے گا یار میں کیا دے سکتا ہوں گفٹ، غریب ہے،
کا امیر اور غریب سب کا گفٹ ایک وضع کا ہے. پہلا ایصال ثواب ایک وضع. اس نے کہا کچھ مت کرو, صرف ایک دفعہ سورہ الحمد پڑھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ہی الحمد, غریب کے لیے بھی الحمد پڑھو, امیر کے لیے بھی الحمد پڑھو. سورہ فاتحہ جس کو بولتے ہیں, ایک سورہ الحمد پڑھو. اس لیے کہ یہ الحمد پڑھو گے, ایک دفعہ پڑھو گے, اور اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ صرف باپ کو دو. اس کا کرم دیکھو کتنا مرسیفل ہے. بولتا کہ اب تم ایک کے لیے نہیں ہے, تم ایک الحمد میں 1 ملین کے لیے پڑھ سکتے. ایک تحفہ 1 ملین کو دے دو, اور وہ اتنا کریم ہے, ایسا نہیں کسی کو زیادہ کسی کو کم دیتا. جب وہ عطا کرتا تو غیر حساب عطا کرتا. بے شک بے شک. ایک الحمد سے پورے قبرستان کا عذاب اٹھا دیتا, ایک سورہ الحمد سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دفعہ سورہ الحمد پڑھو. اب ہمارے پاس بہت اچھا طریقہ ہمارے علماء نے بتایا کہ سلوات پڑھو, اس لیے کہ قبولیت ہے. ایک الحمد پڑھو, 3 دفعہ سورہ توحید پڑھو, پورے قرآن کا ثواب ملے گا. پھر 3 سلوات پڑھو, اور پڑھ کے یہ مت بولو کہ صرف میرے باپ ماں بھائی بہن, آج جس کی پہلی رات جتنے لوگ ہیں سب کے لیے کہا کہ اگر تم یہ پڑھو گے ایک الحمد پڑھ کے, اگر تم چاہتے ہو کہ پورے بلیک برن کے, پورے UK کے, پورے دنیا کے جتنے مرحومین ہیں ان کے لیے میں ثواب کروں, یہاں بیٹھ کے کروں. یہ بھی نہیں بولا اللہ, اس لیے کہ دنیا میں جب تم کوئی گفٹ دیتے ہو تو جا کے پرسنلی دیتے ہو, اور اس کے بعد اگر تم بھیجو گے بھی, DHL سے بھیجو گے, کسی سے بھیجو گے, تو ٹائم لگے گا. وہ ایسا ہے کن فیکن کا معاملہ. تم نے یہاں بیٹھ کے الحمد پڑھا, آکلینڈ میں اگر کوئی مرا تو وہاں پہ اسی وقت اس کو ایصال ثواب مل جاتا. اب چوتھا ایصال ثواب میں بہت آسانی سے تیز آگے بڑھو. اب مثال کے طور پہ میں اولاد کو بول رہا ہوں, یہ سب کے لیے, سب کے کوئی نہ کوئی گیا ہوا ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی کو پانی پلا رہے, اپنی وائف کو پانی پلا رہے, اس نے, آپ کی وائف نے, مثال دے رہا, آپ کی وائف نے کہا کین ہیو گلاس آف واٹر. آپ بولیں گے بیوی تو مانگتی ہے نا, بیوی کی خدمت کرنا بھی اچھا ہے. تو اس نے کہا, آپ بولیں گے یہ تو میں روز ہی کرتا ہوں. نہیں تو اگر وائف نے آپ سے کہا کہ کین ہیو گلاس آف واٹر, آپ نے پانی لیا, پانی لے کے اس کو گلاس آف واٹر دے رہے. اب دیکھو کتنا قریب ہے. ایصال ثواب کیا کیا چیزیں ہو سکتی. اپنے دل میں کہا پروردگار اس کا ثواب میرے باپ کو دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پلا رہے کسی اور کو, سبحان اللہ پانی پلانے کا بڑا ثواب ہے. سبحان اللہ. آپ نے دل میں کہا کہ پروردگار میں مثال بیوی کی دی, آپ کسی کو پانی, مثال دے رہا ہوں, پانی پلا رہے, آپ نے کہا کہ اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو. یو ڈونٹ نو کہ کون سا ثواب کتنا مل رہا اس کو. کبھی چھوٹی نہیں, یہ مت بولو کہ نیکی چھوٹی ہے یہ بڑی نیکی ہے. اللہ کے پاس پتہ نہیں کون سی چھوٹی نیکی تمہاری زندگی کو بدل دے وہاں پہ. تو یہ کوشش کرنا کہ ہر وقت 24 گھنٹے, اب اولاد کی ذمہ داری 24 گھنٹے کا کہ کوئی نہ کوئی کام ایسا کرنا. اس کے بعد بہترین ایصال ثواب میں زیارت امام حسین. سبحان اللہ. مولا حسین کی زیارت سب سے اچھی ایصال ثواب ہے. کیا ایصال ثواب, کیا گفٹ ہے یہ. آپ روز زیارت مولا حسین پڑھتے. ایون میں بول رہا مجلس میں آئے, مجلس میں آپ لوگ آئے, آگے فرش عزا پہ بیٹھے, فرش سب کے کوئی نہ کوئی مرحومین ہے. اچھا یہ صرف خود مت کرو, اپنے بچوں کو سکھاؤ, اپنی عورتوں کو. میری آواز میری ماں بہنیں اگر سن رہی تو میں ان سے کہہ رہا, جب ٹیچ دم اپنی اولاد کو سکھاؤ, کہ اس لیے کہ بچوں کی, معصوم بچوں کی دعا جلدی قبول ہوتی. اگر اولاد جب بیٹھے, آپ مجلس میں بیٹھے ہیں, آپ بول رہے کہ آپ سب کو یقین ہے کہ مجلس میں بیٹھنے کا ایک اجر ہے, مولا حسین کے ذکر میں بیٹھنے کا ایک اجر عظیم ہے. آپ بیٹھ کے یہ بولو کہ پروردگار یہ جو مجلس ہے, جو میں نے ذکر حسین میں آیا ہوں نبی شاہ صاحب کی ایصال ثواب کی مجلس میں, اور میں بیٹھا ہوا ہوں, جو اجر تو مجھے دے رہا میرے ماں باپ کو دے دے. سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے ایصال ثواب اس کا کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کے اجر نکال کے اس کو دیا. ارے یار ایسا نہیں ہے, وہ کریم اتنا ہے, تم نے دوسروں کا خیال رکھا تو اللہ تمہارے اجر میں بڑھا کر دیتا. سبحان اللہ. زیارت مولا حسین ایصال ثواب مرنے والے کے لیے. جب لاہور میں قبرستان میں جانا, کہیں جاؤ, اچھا قبرستان میں جمعرات کو ضرور جاؤ. میک شور کہ تھرسڈے اپنے باپ کی, اپنی ماں کی, اپنے بھائی کی, اپنی بہن کی لحد پہ جانا. تھرسڈے رکھی گئی اس لیے کہ مرحومین کے لیے اللہ نے رکھی ہے. جمعرات دنیا والوں کے لیے کم ہے, مرنے والوں کے لیے زیادہ ہے. پلیز بول رہا, ریکویسٹ کر رہا, بیگ کر رہا سب سے, جہاں جہاں سے آپ لوگ آئے,
یہ مت سمجھو کہ بیک ہوم پاکستان میں یا انڈیا میں کوئی مرا ہے میرے باپ کی گریو پاکستان میں، ڈزنٹ میٹر. جمعرات کی رات کو، تھرسڈے نائٹ، اللہ کے رسول سے حدیث کہ تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تمہارا دادا، تمہاری دادی، تمہارے فیملی ممبرز بیٹے کے گھر پہ، بیٹی کے گھر پہ آ کر بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ ایک روٹی دے دو، اللہ ایک پیس آف بریڈ دے دو، لیکن دو آج کی رات. تھرسڈے میک شور، میں نے بہت بولا اس پہ، میں بول رہا نہیں. تھرسڈے میک شور spare some time and go to parents. جو کسی کے ماں باپ مر گئے تو سیمیٹری کو جاؤ اور جا کے کیا کرو، وہ سلام. میں گیا تھا نبی شاہ صاحب کی لحد پہ، لیکن وہاں پہ یہاں پہ سلام کا وہ سلام نہیں ہے. یہاں پہ میں جسٹ ریمائنڈر کے طور پہ آپ کو دے رہا، لاسٹ ٹائم میں نے یہ بولا تھا سلام، ایک جسٹ ریمائنڈر کر رہا کہ یہاں پہ اس قبرستان میں وہ سلام لکھا ہوا نہیں ہے. یہاں پہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے واٹس اپ کرو، I'll send it to you. میرے واٹس اپ کے اوپر ہے، I can send it to you. یہ سلام ضرور پڑھو، 1 منٹ کا سلام ہے. یا تاخیبات کی کتاب میں نماز، جو تحفہ علی اور جو نماز کی تاخیبات کی کتاب ہے، اس میں یہ 1 منٹ کا سلام موجود ہے. اگر آپ ایون قبرستان نہیں جا سکتے، ماں باپ کی لحد پہ نہیں جا سکتے، جو آپ گھر پہ ہے، مجبور ہے، تو گھر میں سے تصور کر کے پڑھو کہ میں یہ سلام اپنے ماں باپ کی لحد کے اس مومنین کے قبرستان پہ پڑھا. کیا یہ میں نے بول رہا میرا مولا مشکل کشا کا سلام ہے. قال امیر المومنین لکھا ہوا ہے. میرا مولا کہتا کہ جو شخص، میرا مولا کہتا جو صدیق اکبر ہے، میرا مولا کہتا کہ جو شخص یہ سلام پڑھے گا اسی وقت، 1 منٹ کا سلام ہے، کب پڑھے گا تو اللہ اسی وقت اس کے اور اس کے ماں باپ کے 25 سال کے گناہ معاف کرے گا. سبحان اللہ. السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا، یہ وہ والا سلام ہے. یہ سلام ضرور پڑھو. اور بس آخری بات، اس کے بعد زیارت مولا حسین گھر میں پڑھو، باہر پڑھو، سفر پہ پڑھو، باپ کی لحد پہ جا کے پڑھو. جب جانا تو 3 کام کرنا باپ کی لحد پہ کھڑے رہ کر 18 مرتبہ صلوات پڑھو. فاتحہ جو پڑھ رہے وہ پڑھو. الحمد خلو اللہ کا سورہ ضرور پڑھ کے فاتحہ پڑھو. سورہ ملک ضرور پڑھو. سورہ یاسین ضرور. سورہ یاسین فشار قبر سے بچاتا ہے. سورہ ملک سپرے کا کام کرتا ہے، پورے قبرستان پہ رحمت کو نازل کرتا ہے. سورہ ملک، اس کے بھی کئی واقعات میں نہیں پڑھ رہا. سورہ ملک اور سورہ یاسین بہترین سورہ ہے مرنے والے کو تحفہ دینے کے لیے. اور یاسین اگر خدا نہ خاصا جب یاسین پڑھو تو یہ بول کے، جب یاسین ختم ہو جائے تو ہاتھوں کو اٹھا کے یہ بولو پروردگار سورہ یاسین کا واسطہ اور محمد اور آل محمد کا واسطہ، میرے ماں باپ بھائی بہن سب کو بول کے بولو، اگر یہ جملہ بولو، اگر کسی کے اوپر فشار ہو رہا، اللہ اس عذاب کو تو روک دے، اس کا اتنا ثواب ہے. مثال کے طور پہ آج سے آپ نے شروع کیا اور 10 سال تک پڑھتے رہے اور 10 ایئرز کے بعد آپ کو موت آئی، اور جب آپ کا بیٹا آپ کو لے کے جا کے لحد میں گریو میں لٹائے گا اور آپ کی گریو بند ہوگی، اگر اس وقت آپ کے لیے کوئی پڑھے یا نہ پڑھے 10 سال کی سورہ یاسین اللہ تمہارے لیے پلٹاتا، خوبصورت حسین چہرے بھیجتا، عذاب کو روکتا، مردہ پوچھتا کہ یہ ہے کیا، تو آواز آتی کہ جو دوسروں کے لیے یاسین پڑھتا تھا وہ اللہ نے تیرے لیے بھیج دیا ہے. یہ ہے سورہ یاسین. 5 منٹ 6 منٹ پڑھنا نہیں آتا، ٹیلی فون میں سے سوروں کو ڈاؤن لوڈ کرو اور اپنے باپ کی لحد میں رکھو اور یاسین چلتا رہے، اور یہ دعا کرنا کہ پروردگار یہ یاسین اگر پوری دنیا میں کسی کے اوپر فشار ہو رہا تو اس یاسین کی برکت سے فشار کو ختم کر دے. سورہ ملک بہترین سورہ ماں باپ کے لیے، مرحومین کے لیے، ایصال ثواب کے لیے. تیسری چیز مولا حسین کی زیارت. زیارت سن لو، نیت ہے اصل. زیارت امام حسین سب پڑھتے، عاشورہ پڑھتے، وارثہ پڑھتے. میں آپ کو ایک اور زیارت دے رہا مولا حسین کی. یہ وہ زیارت ہے جو ہم ایک پرٹیکولر ڈے میں پڑھتے. میں تو ایک سٹوڈنٹ ہوں، ایک طالب علم ہوں. دنیا میں میں نے جہاں یہ زیارت بتائی، آپ بلیو کرو، ممبر سے بول رہا، لوگوں کے حالات ایسے بدلے، اتنا چینج آیا لائف میں. جتنے آبسٹیکلز تھے ان کے لائف کے، جتنے ہڈلز تھے ان کے لائف کے، وہ ہڈلز ختم ہوئے، رکاوٹیں ختم ہوئی. یو جسٹ ٹرائی ان بلیک برن، یو جسٹ ٹرائی. آپ ٹرائی کر کے دیکھو، آپ مجھے دعا دینا اور کچھ نہیں. زیارت اربعین، زیارت اربعین. پھر بول رہا مولا حسین کی وہ مخصوص زیارت جب 8 10 یا 12 منٹ
پوائنٹ کی زیارت ہے، زیارت اربعین. آپ یہ نیت کے ساتھ پڑھو کہ اب زیارت اربعین اگر 40 دن اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے پڑھے، بھائی بہنوں کے لیے پڑھے. اگر قبرستان روز نہیں جا سکتے تو اپنے گھر میں پڑھو، اپنے حجرے میں پڑھو، اپنے جہاں آپ رہتے وہاں پڑھو. نیت کیا کرو کہ میں زیارت اربعین پڑھتا ہوں. اس کے فائدے خالی 2-3 فائدے بتاتا، 40 فائدے بتائے گئے. یہ وہ زیارت مولا حسین ہے، یہ عاشورہ سے چھوٹی زیارت ہے لیکن یہ گولڈ کی مائن ہے، گولڈ کی مائن ہے. یہ تمہاری زندگی کو بدلے گی. تمہاری لائف میں جو آبسٹیکلز ہیں وہ آبسٹیکلز دور ہوئیں گے، رکاوٹیں دور ہوں گی. لیکن اس کے ساتھ کنڈیشن یہی ہے کہ رزق حلال زبان پہ ہونی چاہیے. رزق حلال سے اگر تم بچے ہوئے ہو اور زیارت اربعین پڑھ رہے، رزق کے لیے ایسا رزق کھلتا. 40 ڈیز کی نیت سے پڑھو. تمہارے کوئی کام رکے ہوئے وہ بنتا، ہسبینڈ اینڈ وائف میں پرابلم ہے وہ بنتا، اولاد نہیں ہو رہی وہ بنتی، اولاد ہوتی. اگر تمہارا رزق رکا ہوا ہے، بزنس رکا ہوا ہے، اس سے فائدہ ہوتا. تم بیمار کے اوپر پڑھو تو اللہ شفا دیتا. بڑی بڑی بیماریاں، امیگریشن کا کسی کو پرابلم، اٹلانٹا میں امیگریشن کا پرابلم تھا، وہ لوگوں نے کیا، وہ ختم ہوا. بہرحال اٹس اے گولڈ مائن، اٹس اے گولڈ مائن. بگ 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 زیارت مولا حسین کی. یہ زیارت اربعین کی نیت کرنا، اپنے باپ کی لحد پہ جا کے یا ماں کی یا قبرستان میں یا گھر میں بیٹھ کے آپ روز پڑھو. یہ نیت کرو کہ پروردگار یہ زیارت امام، جملے غور سے سنو، یہ زیارت امام حسین میں جو پڑھ رہا on behalf of my مرحوم فادر، on behalf of my mother، میرے اور بھائی بہن رشتہ دار سب کے طرف سے یہ نیت کرنا کہ میں ان کے behalf میں پڑھ رہا، ان کے بدلے میں پڑھ رہا، اور بیماروں کے بدلے میں پڑھ رہا، پریشان حالوں کے لیے پڑھ رہا. یہ پڑھ کے آپ نیت کر کے اس زیارت کو نظر کرو. بی بی نرجس خاتون کو، ہمارے 12ویں امام کی والدہ کو نظر کرو اور بی بی کو یہ بولو کہ بی بی یہ زیارت کا ثواب اپنے فرزند کو بول کے، اپنے بیٹے کو بول کے آپ میرے مرحوم باپ ماں بھائی بہن مرحومین کو پہنچاؤ. دوستو تم کھڑے رہ کر یہاں بلیک بورڈ میں تم نے ایک جملہ کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. تم نے شروع کیا بیک ہوم پاکستان میں، تمہارے ماں باپ ہیں تو لٹرلی رحمت کی بارش ہوتی. نور کیا تشت لے کر، ٹرے لے کر، تشت لے کر فرشتے 70,000 رحمت کے فرشتے تمہارے باپ تمہاری ماں کی لحد میں جا کے جب اندھیرا ختم ہوتا نور آتا تو مرنے والا پوچھتا کہ یہ نور آیا کیسے، تو اس کو بتایا جاتا کہ تیرے بیٹے نے بلیک برن میں زیارت اربعین پڑھی. حسین کی زیارت کی برکت ہے جو اللہ نے تیری لحد میں بھیجا. اس وقت ماں باپ لحد سے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دیتے کہ پروردگار میرے بیٹے نے مجھے نہیں بھلایا، اب تو اس پہ رحمت کو نازل کر. چلو پڑھ لے محمد و آل محمد.